السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور مسلمانوں تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے اسی قبلے کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے کہ تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع تھا، جس کے اندر 5 آیتیں تھیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ دے رکھا ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بیت المقدس کے اندر جو صخرہ ہے، ایک حصہ ہے، وہ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح عیسائیوں نے لے لیا، اس طرح یہودیوں نے بھی خود سے لے لیا، مقرر کر لیا۔ عیسائیوں نے بھی بیت المقدس کا مشرقی جانب لے لیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اب دیکھیے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15، کہ روزی روٹی کے لیے تم لوگ چل کے جاؤ، لیکن نیکی کے لیے بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے فجر میں ہم اور آپ کتنے لوگ اٹھتے ہیں، لیکن وہی دیکھیے گا ٹائم ہوتا ہے جانے کا آفس تو کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یعنی جہاں اللہ نے کہا چل کے جاؤ وہاں دوڑ کے جا رہے ہیں، اور جہاں کہا گیا نیکی کے لیے دوڑ کے جاؤ تو ہم اور آپ آگے بڑھ ہی نہ رہے، تو بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل میں آگے بڑھا دے، آمین۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ یہ 3 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 144، آیت نمبر 149، آیت نمبر 150۔ یہ 3 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ ایک مرتبہ تو اس کی علت یہ بیان کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے اور اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی اور اس بات کو وہاں ذکر کیا۔ پھر اسی طریقے سے ہر امت نے اپنے لیے ایک قبلہ چن لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے جو ذکر کیا تو اس کو ریپیٹ کیا۔ پھر اسی طرح مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگو کسی اور سے مت ڈرو، کہا جا رہا ہے مسلمانوں کسی سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں کوئی بھی اگر ہم کو ڈراتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جب بھی گھبراہٹ ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجئے، پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ورد کرتے رہیے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے۔ ہم اور آپ محفل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سب سے بہترین محفل جو فرشتوں کی اس میں ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہم چپکے سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتے ہیں، اور گویا کہ اللہ کی طرف کوئی ایک قدم آتا ہے تو اللہ کس طریقے سے دوڑ کے آتے ہیں، یعنی ان کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا لوگو میرا ہی شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں ناشکری بہت زیادہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے۔ جو چیز نہیں ہے وہ ہمارے نصیب کا نہیں لکھا ہوا ہے، ہم اور آپ کیا کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، ہم اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہمارے عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔